پیش کیا مولا ابو تو چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مکے کی گلیوں میں سانسیں لے رہا ہے، پھر یہ مردہ کیوں؟ ادھر شہدائے کربلا کے لاش سر الگ ہے، دھر الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، پھر یہ زندہ کیوں؟ تو مسجد آواز دیتی ہے میرے بندے سنو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ و شیبہ کو نبی کی غداری نے جینے نہیں دیا، ان شہدائے کربلا کو نبی کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا۔ غداری کا نام موت ہے، وفاداری کا نام زندگی۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو نبی کا وفادار بنو۔ کروں گا کتاب کا حوالہ نوٹ کیجیے، کتاب کا نام ہے شب سنابل شریف۔ اس کتاب کا مصنف ہے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ المسائل حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے دادا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوتے تھے تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ دور ہی سے فاتحہ پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے، خاص مرکز کے قریب نہیں پہنچتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ میں سر تا پا گرد و آلود یہ پاکیزہ مرکز میں اس کے قریب کیسے پہنچے؟ مگر حسب عادت ایک دن فاتحہ خوانی کر کے واپس ہوئے، دل میں خیال آیا کہ خدا معلوم خواجہ صاحب کو میرے آنے کا علم ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ دل میں خیال آیا، زبان سے اس لیے کہا گیا عالم کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، عالم تمہاری زبان دیکھتا ہے، ولی کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو، ولی تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں جتنے لوگ دل میں جو کچھ لے کے آئے ہو صاحب مزار آپ کی نقل و حرکت کو ملاحظہ کرنا۔ تو ابھی دل میں خیال آیا کہ خدا معلوم خواجہ صاحب کو میرے آنے کا علم ہوتا ہے کہ نہیں۔ اتنے میں مزار پاک سے آواز آئی، نظام الدین تم مجھے اپنے ہی طرح زندہ خیال کرو، اگر تم تنے خاکی لے کر آؤ تو میں پوری روحانیت کے ساتھ حاضر ہو جاؤں۔ تم نے دعائے رحمت سے مجھے یاد کیا، میں نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی، اگر تم قریب آ جاؤ تو میں گنبد سے ابھی باہر آ جاؤں۔ تو اس سے ثابت ہوا نا کہ اللہ کے ولی اپنے اپنے تربت میں، ہمارا جب ولی زندہ ہے تو ہمارے نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہے، اسی لیے تو بریلی کے امام پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دنیا محبت کا امام، فکر و نظر کا شہنشاہ، حق کا نیت کی جان، سنیت کی پہچان، فخر ہندوستان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب ولی کی نگاہ میں کتنی بڑی طاقت ہے بتاؤں آپ کو۔ دیکھو پچھم بہار BG6 سونیا کیمپ دلی میں ایک ڈاکٹر خان صاحب کے یہاں ایک جھولا چھاپ مولوی آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس مولوی نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ کہا نبی کو علم غیب ہوتا تو قرآن میں یہ کیوں آیا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین۔ پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی اکثر فرمایا کرتے تھے جب حیات ظاہر اللہ تعالیٰ ان کے تربت میں اپنا رحم و کرم فضل و غفران کی موسلا دھار بارش خوب برسا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بد عقیدہ بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، اور سمجھتا تو بولتا نہیں۔ وما ہوا علی الغیب بضنین کا مطلب سمجھتا، معنی سمجھتا تو پوچھتا نہیں۔ ہم لوگ ہوا کا مرجع رسول کو لیتے ہیں کہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں، مگر یہ دیوبندی وہاں بنا
یہ اس کا مرجع اللہ کو لیتا ہے کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. چلو اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تب بھی علم غیب ثابت. اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو بہت بتایا ہوگا. کس کو بتایا ہوگا؟ جس کو سب سے زیادہ محبوب سمجھا ہوگا. تو ہمارے نبی سے زیادہ محبوب کائنات ارض و سما میں. بریلی کے امام پکار اٹھے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا. تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر الدجا. تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا. تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ. تم پہ کروڑوں درود تم سے ہے سب کا وجود تم سے ہے سب کی بقا. تم سے ہے سب کی بقا کعبے کے بدر الدجا. تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا. تم پہ کروڑوں درود. تو ڈاکٹر خان صاحب نے کہا کہ اگر بخار کی دوا پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو. انفلوئنزا کی دوا پوچھنا ہے ہم سے پوچھو. کھانسی کی دوا پوچھنا ہے ہم سے پوچھو. بخار کی دوا پوچھنا ہے ہم سے پوچھو. مگر یہ جو پوچھ رہے ہو تو اس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا. اس کا جواب کوئی عالم ذیشان ہی تم کو دے گا. ایک کام کرو ہمارے گھر میں فلاں دن فلاں تاریخ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی مصطفیٰ رضا خان المعروف حضور مفتی اعظم ہند تشریف لانے والے ہیں. تم آ جانا تمہارے سارے سوال کا جواب مل جائے گا. وہ وہابی مولوی نے لکھ لیا تاریخ. وقت کا انتظار کر رہا تھا. انتظار کی گھڑی قریب آئی. حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے. مریدین کا حسین حلقہ ہے. حضور مفتی اعظم ہند تشریف فرما ہے. ادھر وہ وہابی مولوی ہانپتا کانپتا ہوا آ گیا اور آنے کے بعد بے ادب ہو کے بیٹھ گیا. یہ سنیوں کے نصیب میں ہے کہ سنی ادب والا ہوتا ہے. یہ جتنے بد عقیدہ ہے سب بے ادب ہوتے ہیں. سنی ہیں جو ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے ہیں. اس کے بعد آ کے پوچھنے لگا کہ آپ سے کچھ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا یہ بتائیے ہمارے نبی کو علم غیب ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو علم ما کانا و ما یکون عطا فرمایا. جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم اللہ نے ہمارے نبی کو دے دیا. تو کہا نبی کو علم غیب ہوتا تو قرآن میں یہ کیوں آیا ہے وما هو علی الغیب بدلیل. نبی کو علم غیب ہوتا تو قرآن میں یہ کیوں آیا ہے ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی. آپ نے وہاں پر قوت مشاہدہ کا استعمال کیا. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ بتاؤ شریعت اس نوجوان پر کیا حکم لگاتی ہے جو نوجوان اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کر بھاگ گیا ہو. شریعت کا اس نوجوان پر کیا حکم ہے جو نوجوان ایک شہر سے پیسہ ادھار لے کر دوسرے شہر میں فرار ہو گیا ہو. اتنا سننا تھا کہ وہ جھولا چھاپ مولوی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہ حضور بس کیجئے میں ہی وہ گناہ گار ہوں جو اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں. حضور بس کیجئے میں ہی وہ خطا کار و سیاہ کار ہوں ایک شہر سے پیسہ ادھار لے کر دوسرے شہر میں فرار ہو گیا ہوں. کہا حضور بس کیجئے میں سمجھ گیا کہ جب بریلی کے مصطفیٰ رضا خان کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. اسلام زندہ باد. فیضان اولیاء کرام زندہ باد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.